کیا ہے؟ محنت کا پھل. لیسن 3. کسان، کاہل، راز، خزانہ، کھیت، شکر. بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا. بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، یعنی فارمر. اس کے 4 بیٹے تھے. چاروں بیٹوں کاہل نکمے تھے. 4 بیٹے، چاروں کاہل نکمے، یعنی کسی کام کا نہیں، سست، لیزی. دن بھر بیکار ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے اور کچھ کام دھندا نہیں کرتے تھے. جب کسان بہت بوڑھا ہو گیا تو اسے فکر ستانے لگی کہ وہ لڑکے آگے اپنی زندگی کس طرح گزار سکیں گے. یعنی جب ماں باپ بوڑھا ہو گیا، باپ اس کا، جب کسان بہت بوڑھا ہو گیا یعنی باپ، تو اسے فکر ستانے لگی، یعنی سوچ میں، کہ وہ لڑکے آگے اپنی زندگی کس طرح گزار سکیں گے. وہ چاہتا تھا کہ اس کے 4 بیٹے بھی اسی کی طرح سخت محنت کرے تاکہ خوشحال زندگی گزارے. انسان محنت کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی خوشحال گزرتی ہے اور مال و دولت بھی آتا ہے. کچھ نہیں کرتا ہے تو ادھر ہی اسی طرح اوباش، لچے، لفنگے کی طرح ٹہلتا پھرتا رہتا ہے. تو ایک دن کسان نے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹو، اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. آخری وقت سے مراد میرا اب اوپر جانے کا وقت آ چکا ہے. میرے دل میں ایک راز چھپا ہے. راز یعنی بھید. میں اس راز کو آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ کسان نے اپنے بیٹے سے. بیٹے بولے، ابا وہ راز کون سا ہے ابا جان، جلدی بتائیے. تب کسان نے بتایا، میں نے بہت دنوں پہلے اپنے کھیت میں بہت بڑا خزانہ دفن کر دیا تھا. میں نے بہت دنوں پہلے اپنے کھیت میں بہت بڑا خزانہ یعنی مال و دولت دفن کر دیا تھا. اب میں اس جگہ کو بھول چکا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اس خزانے کو ڈھونڈ کر نکال لو اور آپس میں برابر برابر بانٹ لو. آپس میں برابر برابر 4 بھائی بانٹ لو. کچھ دنوں کے بعد کسان کی موت ہو گئی، یعنی کسان مرتو ہو گیا. کسان کی موت کے بعد اس کے 4 بیٹوں کو اپنے باپ کی یاد آ گئی. چاروں نے مل کر کھیت کھودنا شروع کیا. سارا کھیت کھود ڈالا لیکن انہیں کہیں بھی کچھ نہ ملا. 4 بھائی کچھ اداس ہو کر گھر کو واپس ہونے لگے. پورا کھیت کھودا لیکن کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ نہیں آیا. 4 بھائی اداس ہو کر گھر واپس ہونے لگے. اچانک برسات ہونے لگی. کچھ دیر مسلسل یعنی کنٹینیو بارش ہوئی تو کھیت کی مٹی ملائم ہو گئی یعنی نرم. 4 بھائیوں کا خیال آیا کہ کھیت یوں ہی خالی پڑا ہے، اس میں کچھ بو دیا جائے تو بہتر ہوگا. جو پہلے دیکھتا تھا ابا کو کہ جو ہے مٹی کھودا گیا ہے اور اس کی مٹی جو ہے نرم ہو گئی اور کھیت خالی ہے، اس میں کچھ بو دیا جائے تو بہتر ہوگا. انہوں نے کھیت میں گیہوں بو دی اور گھر چلے آئے. کچھ دنوں بعد وہ پھر کھیت پر پہنچے تو انہیں دانوں سے پودے نکلے ہوئے نظر آئے. دانوں سے پودے نکلے ہوئے نظر آئے. پودے بڑے بڑے ہو گئے. ایک دن ایسا آیا کہ ان میں خوشنما بالیاں نکل آئی. پہلے پودا کے بعد پھر اس میں خوشنما بالیاں نکل آئی اور ان میں دانے پڑ گئے. جب بالیاں پک گئی تو کسان کے بیٹوں نے مل کر فصل کاٹ لی. کسان کے جو ہے بیٹوں نے مل کر فصل کاٹ لی. فصل بولتے ہیں کیا؟ یعنی جو اناج تیار ہو جاتا ہے، تیار اناج کی کھیتی کو فصل. اناج نکال کر بازار میں بیچ دیا. انہیں کافی روپے حاصل ہوئے. اس کے بعد 4 بھائیوں نے خدا کا شکر ادا کیا. پھر کئی ہفتے یوں ہی گزر گئے. کسان کے بیٹے خوشحال زندگی گزارنے لگے. کچھ وقت گزرنے کے بعد 4 بھائیوں کو اپنے باپ کی یعنی بتائی ہوئی پچھلی بات یاد آ گئی. اپنی باپ کی بتائی ہوئی بات یاد آ گئی. وہ سمجھ گئے کہ ان کے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ وہی ہے. اب ہو رہا ہے کہ میرے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ یہی ہے جو انہیں محنت کر کے حاصل ہوا. بچوں، اس کہانی سے آپ کو نصیحت کیا ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ ملا کہ خوب محنت کرنی چاہیے. اس لیے خوب محنت کرو. محنت کبھی بیکار نہیں جاتی یعنی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. مثل مشہور ہے، محنت سے راحت ہے. اس لیسن کے اندر ہارڈ الفاظ کیا ہے؟ کسان کا میننگ
کاشتکار، کاہل کے معنی سست، نکمے معنی کچھ کام نہ کرنے والے، فکر معنی رنج غم، چھپی ہوئی بات یعنی بھید، خزانہ چھپی ہوئی بات یعنی راز کے کیا معنی ہوا، چھپی ہوئی بات بھید، خزانہ معنی مال و دولت، دفن کرنا زمین میں گارنا، گیہوں ربی کی ایک فصل یعنی تیار اناج کی کھیتی، خوشحال جس کے پاس زندگی گزارنے کے ذریعے موجود ہو، اداس مایوس دکھی، پودے بوٹے چھوٹے پیر یعنی بوٹے چھوٹے پیر کو کیا بولتے ہیں، پودے، بالیاں فصل کا وہ حصہ جس میں دانے ہوتے ہیں، دیکھو پودے جب اس پہ بالیاں نہیں آتا تو شروع میں کیا کہلاتا ہے، وہ پودا کہلاتا ہے، جب بالیاں آ جاتا ہے تو کیا ہوا، وہ فصل، بالیاں فصل کا وہ حصہ جس میں دانے ہوتے ہیں، خوشنما اچھی لگنے والی، بیکار ضائع بے مقصد، اسی لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اسی لیے اس لیسن 3 کا نام کیا ہے، محنت کا پھل۔